علی مولا علی علی مولانا علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ماہ مبارک کے جو شہر اللہ ہے، وہ مہینہ کے جو رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہم تک آ پہنچا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو، مسلمانوں کو اور خصوصاً مؤمنین کو اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے، ہمیں اپنا مہمان قرار دیا ہے اور وہ خود ہمارا میزبان بنا ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کی ساعتیں دیگر تمام مہینوں سے افضل ہیں۔ اس مہینے کے اندر پروردگار عالم کا ذکر دوسرے مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں اطاعت اور بندگی کے راستے پر چلنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، انسان کے اندر صبر کو پیدا کرتا ہے، تحمل کا طریقہ کار سکھاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں بہت سارے اعمال ہیں کہ جو معصومین علیہم السلام سے ہم تک پہنچے ہیں۔ انہی اعمال میں سے چند دعائیں ہیں کہ جو روزانہ تلاوت کی جاتی ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ دعا دعائے افتتاح ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے کے امام کی تعلیم کردہ دعا ہے، اس لیے کہ امام کے نائب خاص، نائب دوم کی جانب سے یہ دعا مروی ہے اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور یہ نواب اربعہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ہر عمل زمانے کے امام کی جانب سے ہے۔ تو ہمیں کہیں بھی روایات میں ڈائریکٹ یہ نہیں ملا، براہ راست یہ نہیں ملا کہ نائب، امام کا نائب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا امام نے تعلیم دی ہے، لیکن چونکہ ایک نائب خاص ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی جانب سے کسی بھی عمل کو انجام نہیں دیا ہے، تو ہم اس یقین سے اس دعا کو لے سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا یقیناً امام زمانہ کی جانب سے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ کوئی اور دعا نہیں، یہ دعائے افتتاح ہے۔ وہ دعا کہ جس کو اس ماہ مبارک میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، روزانہ پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس دعا کے بہت ہی خوبصورت جملے کہ جہاں خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں، تو دوسری جانب خداوند عالم کی رسالت اور امامت کا تذکرہ ہے۔ زمانے کے امام کے حوالے سے اور ان کی حکومت کے حوالے سے جو ان کے ایام ہوں گے ان کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے امام زمانہ حکومت فرمائیں گے۔
تو اس دعا کے اندر کچھ جملے ایسے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ تکرار کیا گیا ہے، اور خود اس دعا کا روزانہ تکرار کرنا یہ اس بات کا پیغام ہے، یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جو اس دعا کے عظیم کلمات ہیں وہ انسان کے دل میں اترنے چاہیے۔ مناجات کے طور پر اس دعا کو جب انسان اپنے پروردگار عالم کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو اس کا مقصد اور فلسفہ شاید یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لے، اپنے آپ کو اپنے رب سے خاص کر لے، اپنے آپ کو اپنے رب کی خدمت میں پیش کرے اور رب کے حضور پیش ہو کر گڑ گڑا کر گریہ ازاری کرے، عاجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو پروردگار عالم کی خدمت میں پیش کرے۔ تو جو شخص اس دعا کو توجہ سے اس کی تلاوت کرے، اس کے کلمات کو غور و فکر کرے، تو یقیناً پروردگار عالم کی معرفت اسے حاصل ہوگی، اس لیے کہ یہ دعا توحید کے سمندر میں سے ایک سمندر ہے۔ یہ دعا ہمیں توحید کا طریقہ کار سکھاتی ہے، ہمیں پروردگار عالم کی وحدانیت کے بارے میں یہ دعا ہمیں یہ بتاتی ہے، اور اس عظیم مناجات کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار کو پکاریں اور اس کی عظمت کو سمجھیں۔ ایک روزہ دار جب دن بھر روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ آنے والی ساعتوں میں رات کے وقت اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے تاکہ دن بھر کی جانے والی عبادت کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے، اس کو کمال کے درجے تک پہنچا سکے۔ بہت ساری دعائیں ہیں اور مختلف انداز سے پروردگار عالم کو پکارا جاتا ہے، تو دعا کرنے کے بھی مختلف انداز ہوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ انسان جب دعا کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے معنی پر غور و فکر نہیں کرتا، بلکہ صرف دعا کو زبانی اپنی زبان پر ادا کرتا ہے، اس کے کلمات اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، اور یقیناً اس عمل کو دعا کرنا نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ دعا کے معنی ہے پکارنا۔ تو جب ایک انسان صرف زبانی طور پر دعا کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو براہ راست پکار نہیں رہا ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوتا۔ تو بس دعا اپنے رب کو صدق دل سے پکارنے کا نام ہے۔ دعا کرنے کا دوسرا انداز یہ ہے کہ ایک انسان جب دعائیہ کلمات کو ادا کرتا ہے تو پھر ان پر غور و فکر بھی کرتا ہے، ان پہ تدبر کرتا ہے کہ پروردگار عالم کی اس مناجات میں، اس دعا میں ہم پروردگار کو مخاطب ہو کر ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ نہ صرف غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، بلکہ اس دعا سے تربیت کے نکات بھی لیتا ہے۔ تو دعا کرنے کا ایک دوسرا انداز یہ ہے، جبکہ دعا کا ایک اور انداز بھی ہے، وہ یہ کہ انسان قلبی طور پر اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اس کریم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل، عاجز اور انکسار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو جو دعا مطلوب ہے، یعنی جس انداز سے پروردگار عالم کو پکارنا ہے، وہ کیفیت اس وقت حاصل ہوگی کہ جب یہ تمام مراحل انسان کی دعا میں شامل ہوں، یعنی وہ زبان سے دعائیہ کلمات بھی ادا کر رہا ہو، وہ ان کلمات پر غور و فکر بھی کر رہا ہو، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور سمجھ کر جب انسان دعا کرتا ہے تو یقیناً ایسی دعا کا فائدہ ہے، اس لیے کہ ایسی مناجات سے انسان چاشنی اور لذت محسوس کرتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہے۔ جب وہ اس بات کا احساس کر لیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہے تو پھر وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اپنے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔
کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پروردگار عالم نے سوال کیا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، ارشاد پروردگار قرآن مجید میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، یعنی یہ گفتگو، یہ مکالمہ قرآن مجید میں بہو موجود ہے۔ سوال ہوا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں یہ عصای اتوکأ علیہا، اے پروردگار یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ کرتا ہوں۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اے پروردگار اس عصا کے ذریعے سے اپنے ریوڑ کے لیے، اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے میں درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ وَلِي فِيهَا مَعَارِبٌ أُخْرَى، اور اس سے میں اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں جو حاصل کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو پروردگار کو صرف یہی جواب دے دیتے کہ پروردگار میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہ کلیم اللہ ہے اپنے پروردگار سے مناجات کی ہے، اپنے پروردگار سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے چاہا ہے کہ یہ جو رابطہ ابھی قائم ہونے جا رہا ہے کچھ لمحات کے لیے، کچھ دیر کے لیے برقرار رہے۔ تو یہی مقصد ہے دعا کا۔ بس اگر ایک مومن اپنے رب سے گفتگو کا عادی ہو جائے تو پھر اسے اس فانی دنیا میں لذت حاصل نہیں ہوتی، وہ اس کی لذتوں کو بے معنی سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت جلد یہ لذتیں تمام ہو جائیں گی۔ اس کے نزدیک اس لذت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اصل لذت کا احساس کر چکا ہے، وہ لذت کی معراج کا احساس کر چکا ہے۔ یعنی جب وہ ایک انسان پروردگار عالم سے ملاقات کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ حاضر اور ناظر ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ اسے پکار رہا ہوتا ہے تب کہیں جا کر انسان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ اسے لذت آتی ہے، اور وہ پھر دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، انہیں سمجھتا ہے کہ یہ حقیر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی دعائے افتتاح کے چند جملات کی تشریح لے کر ہم آپ کی خدمت میں اگلی نشست میں حاضر ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس دعا کو روزانہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نہ صرف پڑھنے کی بلکہ تدبر اور غور و فکر کے ساتھ اس کے کلمات کو ادا کرنے اور اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کی خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔